ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 مرتبہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، 1,00,000 2,00,000 50 لاکھ جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہی ہوں، یہ ایک ایسا وظیفہ، یہ ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر دے، مجھے امیر بنا دے، میرے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کر دیکھیں، فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں، اس میں دن کی کوئی قید نہیں، ہفتے کی کوئی قید نہیں، رات کو کر لیں، صبح کو کر لیں، جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت کر لیں۔ سارا دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا خاص عمل کہیں نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اس کو سمجھ لیں، جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور عمل ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی غیبی مدد کا انتظام ہو جائے گا۔ آج اگر لاکھوں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو میرا رب بنا دے گا۔ آپ کے پاس جو دولت موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو جائے، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوری ختم ہو جائے گی، آپ فوری چند دنوں کے اندر اندر امیر ترین دولت مند بن جائیں گے۔ سارے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اور اسی طریقے سے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، یہ رزق اور دولت کے لیے بادشاہ وظیفہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے، اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے کہیں اور بھاگے، کسی کے پاس جانے کی اسے ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی اسے ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کے کر لیں۔ جو لوگ شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، کہیں فائدہ نہیں ہوا، تو آج جو عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کر دینے والا عمل ہے۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی، اور دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ آپ نے اس اسم مبارک کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بس توجہ کریں۔ آپ نے یقین کامل اللہ پاک کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، رزق برسے گا، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ اب آپ کو دولت سے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت آپ کا پیچھا کر کے آپ کی تلاش کرے گی۔ اب آپ دولت کو تلاش نہیں کریں گے، دولت آپ کا گھر تلاش کر کے آپ کے پاس آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت کے کچھ نہیں سوائے پچھتاوے کے۔ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اچھی طرح گزارنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لو، فتح ملے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی الامی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ نے لاکھ کوشش کر لی، آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کی کوئی حاجت ہے اس کے لیے پڑھ لیں۔ آج نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ تو کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن کام ہے۔
آپ اللہ پر یقین رکھ کے اپنے مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ کو کامیابی سے چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص و نیت کے ساتھ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جو کہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ سورہ اخلاص وہ بھی 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتی ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری چھوٹا سا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، یہ وظیفہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے جائیں گے، اس کے کمالات، اس کے فیض و برکات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب آخر میں وہ خاص اسم آپ کو بتانے لگی ہوں، وہ خاص عمل بتانے لگی ہوں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گی، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ آپ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا اللہ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تب آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں نے آپ کو تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 11 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جس طرح عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک کی تمام حاجات، خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کر دینا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے پورا سال تنگ دستی میں گزر جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جولیاں بڑھنے کا وقت ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا، میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق و دولت
کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔